افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے ترجمان کے مطابق پاکستانی فوج نے 24 نومبر کو صوبہ خوست میں ایک مکان پر بم گرا کر 10 افغان شہری ہلاک کر دیے۔ اس کے علاوہ پکتیکا اور کنڑ میں بھی بمباری کی۔ طالبان ترجمان کا کہنا تھا کہ مناسب وقت پر اس حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے یہ کہہ کر الزام کو مسترد کر دیا کہ وہ شہری آبادی کو نشانہ نہیں بناتی اور بغیر پیشگی اطلاع کے حملہ نہیں کرتی۔ طالبان ترجمان کی طرف سے بدلہ لینے کے عزم کے تناظر میں سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جدید ہتھیاروں سے لیس باقاعدہ فوج کے سامنے افغان فوج کی جنگی صلاحیت اور حربی مہارت کتنی ہے؟ بی بی سی افغان سروس کی فورینزکس ٹیم کی رپورٹ پر مبنی بی بی سی ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے دونوں ملکوں کے مابین اکتوبر کے اوائل میں 9 روزہ سرحدی جھڑپوں کا جائزہ لیتے ہیں، جن میں دونوں جانب سے ایک دوسرے کو جانی اور عسکری نقصان پہنچانے کے دعوے کیے گئے تھے۔ اکتوبر کے ان 9 دنوں میں پاکستانی فوج نے میزائلوں اور فضائی طاقت سے کام لیا تھا، جبکہ طالبان کی عسکری قوت کا زیادہ تر انحصار مقامی نیٹ ورکس اور ہلکے ہتھیاروں کی مدد سے گوریلا کارروائیوں پر رہا تھا۔ ان جھڑپوں کے شعلوں اور گھن گھرج سے سوشل میڈیا بھی دامن نہ بچا سکا۔ رات کے وقت ریکارڈ کی گئی ایک ویڈیو میں ایک افغان جنگجو اپنے کسی ساتھی سے پشتو میں کہہ رہا ہے، "ولا مولوی صاحب"، یعنی مولوی صاحب گولی چلاؤ اس پر۔ اس فقرے نے افغانوں میں اتنی مقبولیت پائی کہ ان دنوں یہ افغان جنگجوؤں کا غیر رسمی جنگی نعرہ یعنی وار کرائے بن گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر جنگ کی تلخی کا یہ ایک ہلکا سا دلچسپ پہلو سامنے آنے کے علاوہ یہ بحث بھی شروع ہوئی کہ کیا طالبان ایک مسلح جنگجو گروہ سے ایک منظم فوج میں تبدیل ہو گئے ہیں؟ طالبان کے پاس امریکی، نیٹو اور سابق افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف گوریلا جنگ کا تقریباً 2 دہائیوں کا تجربہ ہے، جو اب بھی ان کی فوجی حکمت عملی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ افغانستان کی وزارت داخلہ کے ایک سابق اہلکار اور سیکیورٹی امور کے ماہر بسم اللہ تاباں کا کہنا ہے کہ حالیہ جھڑپوں کی ویڈیوز اور مشاہدات سے ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان اب بھی ایک باقاعدہ فوج کے طور پر نہیں بلکہ ہلکے ہتھیاروں سے لیس گوریلا گروپ کے طور پر لڑے۔ اس بات کی تائید ایک طالبان کمانڈر نے بھی کی اور نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا کہ طالبان افواج نے زیادہ تر گوریلا حکمت عملی اپنائی کیونکہ ان کے پاس اس کا کافی تجربہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کبھی کبھار ضرورت پڑنے پر باقاعدہ فوجی یونٹوں کو بھی استعمال کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی کوشش تھی کہ اپنے علاقے اور چوکیوں کی حفاظت کرنے کے ساتھ پاکستانی فوجی مراکز اور اڈوں کو نشانہ بنائیں۔ ان کے مطابق مرکزی کمان سے احکامات موصول ہوتے تھے، لیکن مقامی کمانڈروں کے پاس صورتحال کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تیز رفتار حملوں کے دوران ہلکے اور کم فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کا استعمال بہت مؤثر ثابت ہوا۔ پاکستان میں عسکری تجزیہ نگار عامر رانا کے مطابق پاکستان کے پاس ایک معیاری فوج ہے جو انڈیا جیسی بڑی طاقت سے لڑنے کے لیے بنائی گئی ہے، جبکہ سرحد پر طالبان کے ساتھ جھڑپیں مکمل جنگ نہیں تھیں۔ پاکستان اسے ایک قسم کا انسداد دہشت گردی آپریشن سمجھتا ہے، جس کا مقصد افغانستان میں موجود شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا ہے۔ عامر رانا کے مطابق افغانستان کی سرحد پر زیادہ فورس تعینات نہ کرنے کا ایک سبب یہ تھا کہ پاکستان کو افغانستان سے زیادہ خطرہ نہیں تھا، اسی لیے پہلے سے موجود بارڈر سیکیورٹی فورسز پر اکتفا کیا گیا۔ افغان طالبان کمانڈروں کا کہنا ہے کہ گوریلا حکمت عملی کے علاوہ انہوں نے قبائلی علاقوں کے ساتھ نسلی اور ثقافتی رشتوں سے بھی فائدہ اٹھایا، جس سے مقامی انٹیلیجنس اکٹھا کرنے میں مدد ملی۔ بقول ان کے سوشل کور نے طالبان کی آپریشنل صلاحیتوں کو بڑھایا۔ البتہ انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان کے فضائی حملوں سے ان کی فوج شدید دباؤ میں آئی۔
طالبان جنگجو خود ساختہ اسلحہ استعمال کرنے کے لیے مشہور ہیں، جیسا کہ سڑک کے کنارے بم جو پیلا بیرل بھی کہلاتا ہے۔ عسکریت پسند انہیں کم وسائل کے ساتھ اپنے گھر میں تیار کر کے دشمن کی رسد کو بھاری نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس طرح کے دھماکہ خیز مواد کے استعمال کی مثالیں سپن بلدک چمن کے علاقے میں دیکھی گئی ہیں۔ بعض ماہرین نے خودکش بمباروں کے استعمال کے امکان کا بھی ذکر کیا ہے، تاہم فوجی مبصرین کا کہنا ہے کہ ایسے ہتھیار ملکوں کے درمیان جنگوں میں بے اثر ہوتے ہیں۔ اس وقت طالبان فوج کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ زیادہ تر 3 ذرائع سے حاصل کیے گئے ہیں۔ سابقہ افغان فوج کا اسلحہ اور ساز و سامان، وہ ہتھیار جو امریکہ سمیت غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد افغانستان میں رہ گئے، اور ایسے ہتھیار جو طالبان نے مختلف ذرائع سے حاصل کیے، جیسے بلیک مارکیٹ۔ امریکی اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار ریکنسٹرکشن اور ملک کی وزارت دفاع کی رپورٹوں کے مطابق سابق افغان حکومت کو 16 لاکھ سے زیادہ ہلکے اور بھاری ہتھیار اور فوجی ساز و سامان فراہم کیا گیا تھا، جس کا تقریباً 70% یعنی 10 لاکھ سے زیادہ ہتھیار طالبان کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ اس وقت طالبان فوج کے پاس ہلکے ہتھیاروں میں زیادہ تر کلاشنکوفیں، امریکن M16، M4، M29 لائٹ مشین گنیں وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ پیکا M2 اور M240 جیسی ہیوی مشین گنیں، گرینیڈ لانچر، جبکہ RPG-7 اور AT-4 جیسے راکٹ لانچر اور اینٹی ٹینک میزائل بھی شامل ہیں۔ طالبان کے ایک کمانڈر کے مطابق حالیہ جھڑپوں میں نائٹ ویژن چشمے اور لیزر سے لیس ہتھیار تاریکی میں بہت کام آئے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی جانب سے افغانستان سے انخلا کے بعد جاری ہونے والی رپورٹس کے مطابق بھاری بختر بند گاڑیاں، طیارے اور دیگر بھاری فوجی ساز و سامان جو امریکہ نے سابق افغان فوج کو فراہم کیا تھا، طالبان کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ ان بھاری ہتھیاروں میں 122 mm کی ہوئٹزر بندوقیں ہیں، جنہیں D30 کہا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان میں سے 100 سے 120 بندوقیں اب بھی افغانستان میں ہیں۔ اس کے علاوہ 155 ملی میٹر کے ہوئٹزر مارٹر اور بہت سے روسی ہتھیار مثلاً ZT-23 بھی طالبان کے پاس ہیں۔ طالبان حکومت نے 2024 میں ایک فوجی پریڈ کے دوران باگرام ایئر بیس پر بھاری ہتھیاروں کی نمائش کی تھی۔ ان میں اسکڈ میزائل R-17 اور البروس R-300 شامل تھے، جن کی رینج تقریباً 300 کلومیٹر ہے۔ لونا میزائل، جسے فراک 7 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، گریڈ راکٹ لانچر، ملان اینٹی ٹینک میزائل اور آرگن میزائل کے ساتھ تقریباً 6 میل تک مار کرنے والے ہتھیار اور لانچنگ سسٹم ہیں۔ یہ تقریباً 35 کلومیٹر تک فائر کر سکتا ہے۔ یہ ہتھیار کم از کم 3 دہائیوں سے افغانستان میں استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ کچھ وزارت ڈیفنس اسٹوریج میں اور کچھ پہاڑی علاقوں جیسے پنجشیر میں موجود ہیں۔ طالبان حکومت کی وزارت دفاع نے ان میں سے کچھ ہتھیاروں کو دوبارہ فعال کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ان کی تکنیکی حالت اور وہ کس حد تک لڑائی میں عملی استعمال کے لیے تیار ہیں واضح نہیں ہے۔ امریکی رپورٹ کے مطابق 61,000 کے قریب ہموی اور سینکڑوں بختر بند گاڑیاں طالبان کے ہاتھ لگی ہیں۔ تاہم سابق افغان حکومت کے ایک سیکیورٹی اہلکار کا کہنا ہے کہ ایسی بختر بند گاڑیوں کو ربڑ کے ٹائروں کی وجہ سے دوران جنگ مشکل پیش آتی ہے۔ پاکستانی برتری کا ایک پہلو ملک کی فضائیہ اور جدید لڑاکا طیارے ہیں، جبکہ طالبان حکومت کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقتور فضائیہ نہیں ہے۔ طالبان کی حکومت نے چند ہیلی کاپٹروں کی مرمت کر کے انہیں فعال کیا ہے اور کئی پائلٹوں کو تربیت بھی دی ہے، لیکن بظاہر انہیں ان جھڑپوں میں استعمال نہیں کیا گیا۔ امریکی محکمہ دفاع کی ایک رپورٹ کے مطابق طالبان نے جن طیاروں کا سامان قبضے میں لیا، ان میں C-280 طیارے، MD ہیلی کاپٹر، بلیک ہاک ہیلی کاپٹر، A-29 طیارے، Mi-17، 530 ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر، Mi-24 لڑاکا ہیلی کاپٹر،
MD-500 لائٹ اٹیک ہیلی کاپٹر شامل ہیں۔ طالبان حکومت کی وزارت دفاع کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس تقریباً 60 طیارے اور ہیلی کاپٹر موجود ہیں۔ اگرچہ بہت سے امریکی اسکینیگل ڈرون افغانستان میں موجود ہیں، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ طالبان کی فوج ان کو استعمال کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتی ہے۔ سابق افغان حکومت کے ایک سینئر سیکیورٹی اہلکار کے مطابق ممکن ہے کہ طالبان نے ہلکے یا درمیانے درجے کے فوجی ڈرون بلیک مارکیٹ یا کسی ملک سے حاصل کیے ہوں، مگر جدید اور بڑے فوجی ڈرون تک رسائی کے آثار نہیں ملے ہیں۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔